ہوا ہے جی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی زبان اقدس سے سید الشہداء کہا ہے وہ صرف اور صرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، 11 میں سے 2 مسلمان ہوئے، ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک حضرت عباس۔ آج یہاں تھوڑی سی میں آپ کو تحقیق کی بات بھی بتا دوں۔ آپ جو کہتے رہتے ہیں نا کیا ہوتی ہے تحقیق، ہم ہیں محقق، صرف میں نے صورتوں کا کہا تھا، آج تک تحقیق نہیں ہوئی آیتوں کی، یاد ہے؟ اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ تحقیق کیا ہوتی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ جو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ حضرت ہند ہے پورا لفظ، ہند نے چبایا تھا، یہ غلط ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو ان کا قاتل جو تھا اس کا نام تھا وحشی بن حرب، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ یہی اسلام کی خوبی ہے، جس نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا پچھلی ساری خطائیں معاف ہو۔ یہ کنفرم مسئلہ ہے نا کہ جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف ہو گئیں۔ آج بھی اگر کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے اور پہلے اس کے جتنے گناہ ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پچھلے گناہ آج بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے گناہ معاف کر دیے، خطائیں معاف کر دیے، اب کوئی آدمی ان کی باتیں کر کے ان کے کردار پر بحث کرے، گفتار پر بحث کرے تو یہ بندہ خواہ مخواہ جہنم میں جانے والی بات ہی تو ہے۔ حضرت وحشی اب مسلمان تو ہو گئے تھے، کسی نے کہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں جہاں تمہیں سکون مل سکے، تسکین مل سکے، ٹھکانہ مل سکے۔ آپ چلے گئے نبی کے پاس، وہ معاف کر دیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چچا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قاتل معافی مانگی، معافی مل گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ اب بخاری شریف پڑھ رہا ہوں میں، یہ بخاری شریف میں یہ بات ساری موجود ہے۔ پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، پیچھے بیٹھا کریں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنی ہے نا، یہ ہے روایتی بات۔ آپ جو کہتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے میں کن مراحل سے گزرتا ہوں، تحقیق کیا ہے پھر سنیے۔ یہ بخاری شریف میں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی سامنے نہ بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تحقیق کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وحشی سامنے نہ بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھا کرو، کہ اس لیے کہ جب آپ سامنے ہوں گے، آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی وہ خطا یاد آ جائے گی، اور میں نبی اس دنیا میں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا، اس لیے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا۔ یہ ہوتی ہے تحقیق۔ اب اگلی بات کر رہا ہوں میں، جاہل لوگ، یہ کون ہے ہند؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ یہ بنو امیہ سے ہیں، اس لیے بغض والے لوگ صحابہ کرام پر طعن کرنے کے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح، ذرا غور کیجئے، میرے نبی کے یہ جملے ہیں کہ پیچھے بیٹھا کرو، جب یہی ہند جس کو آپ ہندا کہتے ہیں یہ تشریف لائی تو آپ نے تو یہ جملے نہیں فرمائے۔
بلکہ آپ نے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا. کلمہ انہوں نے پڑھ لیا بی بی صاحبہ نے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے آپ نے شرک نہیں کرنا. بی بی صاحبہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ زنا نہیں کرنا. تو بی بی ہند فرماتی ہے کیا شریف عورتیں زنا بھی کرتی ہیں؟ جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری نہیں کرنی. تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خاوند کی جیب سے کبھی کچھ نکال لیتی ہوں، تو یہ چوری ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زرد چوری نہیں کرنی، سبز چوری کرنی. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا زرد یہ ہے کہ سونا چاندی والے اتنے زیادہ پیسے نہیں نکالنے، سبزی وبزی کے لیے آپ نے پیسے نکال لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چیت ہو گئی، ایمان لے آئی. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا آقا آپ نے ہمارے بڑے بندے مار دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے کہا آپ نے بھی کمی نہیں کی، ہمارے بندے بھی بہت شہید ہوئے. پھر وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہوں، یہ حضرت امیر معاویہ کی ماں کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بتائیے. تو وہ کہنے لگیں اللہ کے رسول جب میں آپ کی مخالف تھی تو میرا دل چاہتا تھا کوئی دنیا میں تکلیف ایسی نہ ہو جو میں آپ کو نہ پہنچاؤں، اور آج میں جب ایمان لا چکی ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی دنیا میں راحت اور سکون ایسا نہ ہو جو آپ تک نہ پہنچے. یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہند میرے بھی آپ کے بارے میں یہی جذبات ہے کہ آپ تک خیر پہنچے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا گو ہوں کہ اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو آپ کے گھر میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا. ایک قتل کرنا جرم ہے، قتل کرنے کے بعد کلیجہ چبانا اور زیادہ جرم ہے. بی بی صاحبہ نے کوئی کلیجہ نہیں چبایا، کچھ نہیں ہوا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس وقت وحشی ان کا تو غلام ہی نہیں تھا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہند کا غلام تھا. وہ تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مطعون کرنے کے لیے لوگ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں. ان سے پرہیز کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.